بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معزز سامعین الكرام، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب بلوغ المرام میں کہتے ہیں، کتاب الصیام میں، اور یہ اس کی تیسری حدیث ہے، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فقدروا له. متفق علیہ. ولمسلم فإن أغمي عليكم فقدروا له 30. وللبخاري فأكملوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأكملوا عدة شعبان 30. کتاب الصیام کی یہ تیسری حدیث بہت ہی اہم اور اپنے باب کے اندر اصل حدیث ہے، اور اسلامی اصول کے اندر بھی ایک اس حدیث کا بہت بڑا مقام ہے. اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اذا رأیتموہ فصوموا، کہ جب تم چاند دیکھو تو روزہ شروع کرو، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، اور جب پھر چاند دیکھو تو روزہ چھوڑو، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَقُدْرُوا لَهُ، اگر چاند کسی حائل کی وجہ سے، غبار یا ابر یا اور کسی چیز کی وجہ سے نظر نہ آئے، چاند کے درمیان کوئی چیز حائل ہو جائے دیکھنے میں، فَقُدْرُوا لَهُ، تو تم اس کو اس کا اندازہ کرو یا اس کو تنگ کرو. متفق علیہ. اور ایک مسلم کی روایت بھی یہاں پر انہوں نے ذکر کیا، اس میں یہ ہے کہ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ، یعنی اگر چاند نظر نہ آئے، کوئی ساتر یا کوئی رکاوٹ سامنے موجود ہو، تو اس کو 30 مکمل کر لو، شعبان کو 30 مقدر رکھ لو. اور ایک دوسری بخاری کی روایت میں ہے فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، تم شعبان کے عدد کو، اس کی گنتی کو 30 مکمل کر لو. اور ایک حدیث بخاری ہی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، تو تم شعبان کی عدت کو، شعبان کے ایام کو 30 مکمل کر لو. تو یہ حدیث ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے مختلف روایات یہاں پر ذکر کی ہیں جو ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں، ایک دوسرے کو کے معنی کو واضح کرتی ہیں. سب سے پہلے اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتموہ، یعنی جب تم اس کو دیکھو. یعنی یہاں پر ہلال کا ذکر نہیں ہے، ہلال کا ذکر نہیں ہے، مگر اس سے مراد ہلال ہی ہے، یعنی رمضان کا چاند، ہلال. جب تم رمضان کا چاند دیکھو، یا اسی طریقے سے وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا،
تو دونوں سے مراد کیا ہے؟ ہلال. تو پہلے میں رمضان کا ہلال ہے اور دوسرے میں شوال کا ہلال ہے، شوال کا چاند اور رمضان کا چاند. اور اس سے مراد اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا، یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر شخص چاند دیکھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا اذا رأيتموه، جب تم چاند دیکھو. تو اس سے مراد وہ ہے جس کی رؤیت سے مہینہ داخل ہونے کا ثبوت ہو سکتا ہے، یعنی جس کی شہادت سے مہینے کے داخل ہونے کا اعتبار کیا جا سکتا ہے، وہ مراد یہ نہیں ہے کہ ہر شخص چاند دیکھے، ہر فرد چاند دیکھے، یہ اس سے مراد نہیں. اس حدیث کے اندر جو مغمى علیکم کا لفظ ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ خفا، یعنی تھک جانا، چھپ جانا. تو یہ اس سے مراد ہے کسی بھی چیز کی وجہ سے، اگر ہو یا دھواں ہو یا غبار ہو یا پہاڑ ہو یا اور کوئی بھی چیز ہو جو چاند کو دیکھنے میں حائل ہو، چھپ جائے چاند اس میں. تو اسی سے غم بھی ہے، غم یعنی غم ہم کہتے ہیں، غم یعنی انسان کو وہ چیز ڈھانک لیتی ہے، یعنی اس کو سوچنے سے، اس کو سمجھنے سے اس کو غم جو ہے روک لیتا ہے. تو یہ جو ہے غم ہے. اسی طریقے سے دوسری حدیث کے اندر اغمی علیکم ہے، اور اغمیہ کا معنی بھی ہے یعنی صدر کا ہے، یعنی جب چاند چھپ جائے. فَقْدُرُوا لَهُ، تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم مہینے کی تعداد کا اندازہ کر لو. اور اس حدیث ہی کا معنی دوسری روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تقدیر کا معنی یہ ہے کہ ہم شعبان کی عدت کو، اس کی تعداد کو، اس کے ایام کو 30 مکمل کر لیں. اور بعض علماء کرام نے کہا کہ یہاں پر قُدُرُوا لَهُ سے مراد یعنی تنگ کرنا، کم کرنا، یعنی ہم شعبان کی گنتی کو 29 ہی کر لیں. 29 کر کے گویا ان کے قول کے مطابق یہ ہے کہ اس دن یعنی 30 شعبان کو روزہ شروع کرنا چاہیے. یہ بھی قول ہے علماء کرام کا، یعنی جو یہ وہ لوگ ہیں جو یوم شک کے روزے کو جائز قرار دیتے ہیں، مگر یہ صحیح نہیں. اور پھر بعض علماء کرام نے کہا کہ فَقْدُرُوا لَهُ کا معنی یہ ہے کہ ہم یعنی اندازے کے مطابق اس سے پہلے جو 2 مہینے گزرے ہیں اگر وہ 29 کے ہیں تو یقیناً یہ 30 کا ہے، چونکہ 3 مہینے ایک ہی اس پر جو ہے نہیں ہوتے ہیں. سارے جو ہے 3 مہینے 29 ہی کے ہوں یا سارے 30 ہی کے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ اس کے مفردات کی مختصر شرح. تو یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اسلام کی جو تیسیر ہے، اسلام کے اندر جو آسانیاں ہیں اور مسلمانوں سے اللہ تبارک و تعالی نے حرج اور مشقت کو اٹھا لیا ہے، دور کر دیا ہے، یہ اس کی ایک بہت بڑی مثال اور بہت بڑا اصول. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو حرج میں، ضیق میں نہیں رکھا. جیسا اللہ تبارک و تعالی نے صیام کی آیتوں میں فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے آسانی چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی مشقت اور تکلیف اور حرج اللہ تبارک و تعالی نہیں چاہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ تمہارے دین کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کوئی مشقت جو انسان کی وسعت سے زیادہ ہو، اس کی طاقت سے زیادہ ہو، ایسا اللہ تبارک و تعالی نے نہیں رکھا ہے. اگر ایسی چیز ہے بھی تو اس کو دور کرنے کے لیے آسانیاں بہت ساری موجود ہیں. تو روزہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ظاہری علامت سارے مسلمانوں کو، سارے لوگوں کو عطا فرمائی. تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے چاند کو نشانی بنایا. چاند کو دیکھ کر روزہ شروع کرنے اور چاند کو دیکھ کر افطار کرنے، روزہ ختم کرنے، مہینہ مکمل کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے. تو یہ بہت بڑی آسانی ہے اور یہ ہر ایک کے لیے، ہر کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی بھی ہو، یہ نشانی اس کے سامنے موجود ہے. چاند اس کو جو ہے نظر آ سکتا ہے.
تو دین ہمارا بہت ہی آسان ہے، اس کے اندر کوئی مشقت نہیں ہے، اور نہ ہی دین کوئی خاص لوگوں کے لیے، چند لوگوں کے لیے، یا ایک ملک کے لیے، ایک بستی کے لیے، ایسا نہیں۔ مسلمان جہاں کہیں بھی ہے وہ اپنی جگہ پر آرام سے چاند دیکھ سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند سے ہمارے احکام کو جوڑ دیا ہے۔ تو یہ دین کے بہت بڑے اصولوں میں سے، آسانی کے بہت بڑے اصولوں میں سے ایک جو ہے اصل ہے۔ اب اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتموہ فصوموا، کہ جب تم چاند دیکھو تو روزہ شروع کرو۔ اور ہم نے کہا کہ اس سے مراد ہر فرد نہیں، ہر فرد کا چاند دیکھنا یہ ضروری نہیں۔ تو کیا اب اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ چاند دنیا میں کہیں بھی نظر آ جائے؟ کیونکہ جب ہر ایک کا دیکھنا ضروری نہیں ہے، ہر ایک کو دیکھنا ضروری نہیں ہے، تو چاند کہیں بھی نظر آ جائے، دنیا کے کسی بھی حصے میں، دنیا کے کسی بھی ملک میں نظر آ جائے، تو کیا اس چاند کا اعتبار ہوگا؟ کیا اس چاند کو دیکھ کر روزہ شروع کیا جائے گا؟ تو اب اس مسئلے میں علماء کرام کے اقوال مختلف ہیں، علماء کرام کے اقوال جو ہے مختلف ہیں۔ تو تین اس کے اندر اہم قول ہیں، تین قول اس کے اندر جو ہے اہم ہیں۔ تو سب سے پہلا قول یہ ہے کہ کہیں بھی دنیا میں چاند نظر آ جائے، دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے، روزہ شروع کیا جائے گا، روزہ شروع کیا جائے گا۔ یہ پہلا قول ہے، یہ پہلا قول ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتموہ فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا۔ تو یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جہاں بھی رؤیت ثابت ہو جائے، جہاں بھی چاند دیکھ لیا جائے روزہ شروع کیا جائے، نہیں، بلکہ اس کے اندر مطالع کا اعتبار کیا جائے گا۔ یعنی ایسا ممکن نہیں کہ دنیا میں ایک ہی جگہ چاند نظر ہر ایک کو آ جائے، نہیں، بلکہ اس کے اندر اختلاف مطالع کا بہت بڑا دخل ہے، اور اختلاف مطالع کا، چاند کے مطالع کا مختلف ہونا، اس کے طلوع اور غروب کا مختلف ہونا، یہ ایک حتمی چیز ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، اور یہ عقلی طور پر، نقلی طور پر، ہر طور پر جو ہے ثابت ہے۔ تو اس لیے دوسرا قول یہ ہے اس مسئلے میں کہ اختلاف مطالع کا اعتبار کیا جائے گا۔ جن کا مطلع، جن کے چاند کا مطلع ایک ہے تو وہ اس میں داخل ہے، جہاں اگر ان کو جو چاند نظر آ گیا تو وہ سارے لوگ اس حکم میں داخل ہیں، اور جن کو چاند نظر نہیں آیا تو وہ اس حدیث کے مخاطب نہیں ہے، اس حدیث کے وہ لوگ مخاطب نہیں ہے۔ تو یہ دوسرا قول ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ جہاں تک مثلا اسلامی سلطنت یا اسلامی مملکت یا ایک حاکم، ایک امیر کے تحت جتنے لوگ ہیں یا جتنی بستیاں اس کے تحت ہیں، اس کی ولایت میں، تو وہ اس سے مخاطب ہے، تو وہ اس کے مخاطب ہیں۔ تو امام کا جو قول ہوگا، حاکم کا جو قول ہوگا، اس پر عمل کیا جائے، اس کی ولایت اور اس کے انڈر میں جتنی بستیاں ہیں وہ سب اس کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ تو یہ تین قول اس کے اندر اہم قول ہیں، اور ہر ایک قول کی اپنی دلیل، ہر ایک قول کی اپنی دلیل ہے۔ تو اس لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس کے اندر یہ تینوں اقوال موجود ہیں، مگر اس میں ان تینوں اقوال میں جو سب سے زیادہ صحیح قول عقلاً اور نقلاً، یعنی جس پر عمل ممکن ہے، جس پر عمل ممکن ہے، وہ یہ کہ جو ہے دوسرا قول ہے۔ دوسرا قول کیا ہے؟ کہ اختلاف مطالع کا اعتبار کیا جائے گا، اختلاف مطالع کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو جن کا مطلع ایک ہے ان کی رؤیت ایک، اور جن کا مطلع مختلف ہے ان کی رؤیت جو ہے الگ ہو جائے گی، تو وہ اس کے مخاطب نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مراد یہ ہے، اس کی دلیل کیا ہے کہ امت 1400 سال سے اسی پر، امت اس پورے زمانے میں 1400 سال سے لے کر اسی قول پر، یعنی پہلے قول پر یعنی اجتماع ممکن نہیں ہے،
یعنی پہلے قول پر ساری امت آ جائے یا اسی کے اندر اس کا اتفاق موجود ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور جو دوسرا جو قول ہم نے ذکر کیا کہ اختلاف مطالع، تو یہ واقعہ خود صحابہ کرام کے زمانے میں پیش آیا۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شام میں انہوں نے جمعہ کے دن یعنی خمیس کو ختم کر کے جمعرات کی شام کو، جمعہ کی رات کو انہوں نے چاند دیکھا شام میں۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، اور قریب نے جو اس حدیث کے راوی ہیں انہوں نے بھی، جو مدینے سے شام کو گئے ہوئے تھے، انہوں نے چاند وہاں پر دیکھا، مگر اہل مدینہ کو جمعہ کے دن چاند نظر نہیں آیا۔ اہل مدینہ کو، مدینہ کے لوگوں کو چاند نظر نہیں آیا، جبکہ انہوں نے دیکھا ہوگا، چاند دیکھنے کی کوشش کی ہوگی نا، کوئی چیز ہائی ہوگی، تو اس لیے انہوں نے شعبان کا مہینہ گویا 30 مکمل کر لیا۔ تو پھر اس کے بعد جب قریب شام سے مدینہ پہنچے اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو بتایا کہ انہوں نے جمعہ کے دن جو ہے چاند دیکھا تھا، تو مدینے والوں کو چاند نظر آیا ہفتے کے دن انہوں نے چاند دیکھا۔ تو پھر قریب نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ کیا آپ معاویہ کی رؤیت کا اعتبار نہیں کریں گے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسے ہی حکم دیا ہے، یا تو ہم چاند دیکھیں یا ہم 30 مکمل کریں گے۔ تو یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب دیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ اختلاف امت کے اندر شروع سے موجود ہے، اس زمانے سے موجود ہے اور آج تک موجود ہے، اور واللہ اعلم قیامت تک جو یہ اختلاف موجود رہے گا۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ امت ایک دن ہی عید منانے سے امت کے اندر اتفاق قائم ہو جائے گا، اتفاق پیدا ہونے کا، ایسا بھی نہیں۔ یعنی اصل میں حقیقت میں امت کا اتفاق کس میں ہے؟ کتاب و سنت پر جمع ہونے میں، ان کا عقیدہ ایک ہونے میں، ان کا عقیدہ ایک ہو، وہ عقیدہ ہو جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، وہ منہج ہو جو صحابہ کرام کا منہج تھا، اس پر امت کا اتفاق ہوگا۔ صرف ایک دن عید منا لینے سے وہ جو ہے اسلام کو چاہتا بھی نہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے دل ویسے ہوں جیسے صحابہ کرام کے زمانے میں سب ایک دل والے ہوں، ایک عقیدے پر ہوں، ایک منہج پر ہوں، تو یہ اسلام جو ہے چاہتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہاں پر ہندوستان میں، اس ملک کے اندر، اس شہر کے اندر، تو ہم کو چاہیے کہ ہم یہاں کی روحیت کا اعتبار کریں، یہاں کی جو روحیت ہے اور یہاں کے جو مسئولین ہیں، یہاں کے جو ذمہ داران ہیں، جن پر یہ کام رکھا گیا، جن کو یہ کام سپرد کیا گیا ہے، تو ان کے حوالے ہیں کہ وہ اس کے اندر پوری طریقے سے اپنی ذمہ داری کو نبھائیں، اپنی امانت کو ادا کریں، اور اس سلسلے میں جتنی تحری اور جتنی تحقیق ہو سکتی ہے وہ جان کے سلسلے میں کریں۔ تو یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور ہم کو چاہیے کہ ہم ان کی بات کا اعتبار کریں، ان کی بات کو قبول کریں۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم یہاں کی روحیت کا اعتبار کریں۔ اگرچہ کہ آج دنیا جو ہے بالکل کھل گئی ہے، ایک بستی کی طرح ہو گئی ہے، ہر چیز جو ہے ایک لمحے میں یہاں سے وہاں پہنچ جاتی ہے، تو وہاں کی روحیت یہاں، تو ایسا پہلے نہیں تھا، مگر اس کے باوجود یہ دوسرا قول ہی ہے جس پر اتفاق ممکن ہے، اس پر حقیقت میں اتفاق ہو سکتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم یہاں کی روحیت کا اعتبار کریں اور یہاں کی روحیت کے حساب سے اپنے روزے کو شروع کریں، اور یہاں کی روحیت کے حساب سے اپنے روزوں کو ختم کر کے عید منائیں۔ تو یہ حدیث جو ہے، یہی قول زیادہ صحیح ہے۔ تو اس حدیث کے اندر جو بعض فوائد ہیں، مختصر ہم کو بتا کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ دین کے اندر مشقت نہیں، دین کے اندر زبردستی یا اسی طریقے سے شدت دین کے اندر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو بہت ہی آسان بنایا ہے، یعنی دین کے سارے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان بنایا ہے۔ تو دین کے اندر جو مشقت میں اپنے آپ کو ڈالے گا، حقیقت میں اس نے دین کو نہیں سمجھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ شروع کرنے میں بہت ہی آسان اور سب کے لیے جو میسر چیز ہے، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس مہینے کو جوڑ دیا ہے۔ ہم چاند دیکھ کر روزہ شروع کریں گے اور چاند دیکھ کر اپنے روزہ کو چھوڑیں گے۔ اور پھر اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کا روزہ ثابت ہوگا رؤیت سے ثابت ہوگا، اور پھر اسی طریقے سے شوال کے مہینے کا دخول یا عید کا جو ہے ہمارا
عید کو کرنا یہ بھی ثابت ہوگا رویت سے. یا یہ کہ ہم عدت کو مکمل کریں، شعبان کی عدت کو مکمل کرنے پھر روزہ شروع کریں گے، یا رمضان میں 29 کو چاند نظر نہ آئے تو اپنی اس عدت کو مکمل کر کے عید جو ہے منائیں گے. تو یہ دوسرا فائدہ ہے. تیسرا یہ ہے کہ رویت کے اندر، چاند دیکھنے کے اندر آلات کا، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کرنا جو ہے جائز ہے. مثلا جو بھی بڑے اچھے جو ہے کیمراز ہیں یا جو ہے دوربین ہیں، تو ان کا استعمال جو ہے جائز ہے. تو یہ بھی گویا آنکھ سے دیکھنا ہی ہوا، یعنی آنکھ سے دیکھنے میں مجرد آنکھ سے دیکھنا یہ بھی داخل ہے، اور پھر اسی طریقے سے آلات کے ذریعے، تمام چیزوں کے ذریعے دیکھنا یہ بھی اس کے اندر داخل ہے. تو اس سے بھی رؤیت ثابت ہوگی. اور اس کے اندر ایک فائدہ یہ ہے کہ حساب کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. حساب کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حساب کے اعتبار کا حکم نہیں دیا، بلکہ رؤیت کا حکم دیا. چاند دیکھ کر روزہ شروع کرنے کا حکم دیا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ حساب سے اپنے جو روزوں کو شروع کرو. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ حساب کا اعتبار کرتے ہیں، جو ایک کیلنڈر بنا کر کے کہ مہینہ ایسے شروع ہوتا ہے، ایسے ختم ہوتا ہے، اس طریقے سے پورے سال کا جو ایک ان کے پاس حساب ہوتا ہے، تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. تو آپ نے حساب روزہ شروع کیا حساب سے، چاند دیکھ کر نہیں، تو اس لیے حساب پر اعتماد کرنا یہ غلط ہے. حساب پر اعتماد کرنا یہ غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤیت کا حکم دیا. اور پھر اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تین چیزوں میں سے اگر ایک بھی چیز ہو جائے تو مہینے کے دخول کا اعتبار ہوگا، روزہ شروع کیا جائے گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ چاند دیکھا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ چاند دیکھنے کی شہادت یا خبر موصول، چاند دیکھنے کی شہادت کسی کی طرف سے یا خبر موصول ہو تب بھی روزہ شروع کیا جائے گا. تیسری چیز یہ ہے کہ شعبان کو 30 مکمل کر لیا جائے. شعبان کو 30 مکمل کر لیا جائے. تین چیزوں میں ایک بھی اگر حاصل ہو جائے تو رمضان کا مہینہ یعنی داخل ہو جائے گا، روزہ شروع کیا جائے گا. اور پھر آخری مسئلہ یہ ہے کہ اگر مثلا کسی ایک فرد نے چاند دیکھا، کسی ایک شخص نے چاند دیکھا، اس کے ساتھ دوسروں نے کسی نے چاند نہیں دیکھا، کسی کو چاند نظر نہیں آیا سوائے ایک آدمی، تو اب وہ کیا کرے گا؟ یعنی اگر اس نے شہادت دی، اگر اس نے گواہی دی اور اس کی گواہی قبول نہیں کی گئی، قاضی نے مثلا اس کی شہادت کو رد کر دیا، اس کی بات کو قبول نہیں کیا کہ تم نے جو کیسے دیکھا، کیا دیکھا، بنا اس طریقے سے کہہ کر کے اس کی شہادت نہیں لی گئی، تو اب اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے، اس میں علماء کرام کے دو قول ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ وہ روزہ شروع کرے گا، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ روزہ شروع کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جس نے رمضان کے مہینے کو پا لیا، اس کے اندر وہ موجود ہے، اس نے چاند دیکھا تو وہ روزہ شروع کرے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا رأیتموہ فصوموا، جب تم چاند دیکھو تو روزہ شروع کرو. تو اس نے چاند دیکھ لیا تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ شروع کرے. تو بعض علماء کرام نے کہا کہ نہیں، وہ روزہ نہیں شروع کرے گا، جماعت کی مخالفت نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون والاضحى یوم تضحون. تو روزہ جب ہوگا جب سارے لوگ روزہ رکھیں، تو ایک آدمی کا الگ سے روزہ رکھ لینا یہ صحیح نہیں ہے. تو یہ دونوں قول اس کے اندر موجود ہیں. انشاءاللہ زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ وہ روزہ جماعت کے ساتھ رکھے، جماعت کے ساتھ روزہ چھوڑے. یہی زیادہ صحیح جو ہے قول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو ان حدیث کو سمجھنے اور تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی فقہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل صالح کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام سے عبادات کو، روزوں کو، قیام کو، ساری چیزوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.